أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, it is class 12th business studies. Today, let us know that what is the impact of government policy changes on business and industry. Last day, we knew that what is economic environment and what are the different kinds of environments that constitute economic environment. So today, let us know that very often we see that there is change in government policies, and what are the impacts of the changes of these government policies on business and industry. हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसियां जो हैं वो अक्सर तब्दील होती रहती हैं. पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो डिफरेंट उसमें 1956 कंपनी एक्ट जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस होती हैं, क्योंकि दुनिया में तब्दीलियाँ आती रहती हैं. और तो हमारे बिजनेस सेक्टर को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपडेट करने के लिए हमें भी मुल्की सतह पर कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं. तो आज हम देखेंगे कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी जो हैं इनमें जब भी कोई चेंज होती है तो बिजनेस और इंडस्ट्री पर उसका क्या इम्पैक्ट, उसका क्या असर होता है. First thing that we must see that when there is a change in government policy, it has a direct impact on the competition. What happens when there is change in government policy? It increases the competition for any company, for any business unit, because what happens, it has to compete with the multinational companies. गवर्नमेंट चाहती है कि हम फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, तो उसके सिलसिले में उसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने मुल्क में काम करने का मौका वो देते हैं. तो उस सिलसिले में नेशनल कंपनीज जो हैं उन्हें ज़्यादा टफ कंपटीशन जो है फेस करना पड़ता है. दे हैव टू compete on the global level, because the business then becomes on global level and they have to compete with the foreigners. So it is one of the important points that what happens when there is change in government policies. So there is the competition increases. This is the first point. Second is more demanding customers. Now when the international companies or the companies from abroad, when they compete, when they come within the country, inside the country, so the customers they have now more choices, because they want the best quality with the lowest price. So these customers become more demanding in respect of goods and services, because they have more choice now, because other companies have entered within in the boundaries of the company. So the customers become more demanding. With the result, what happens, many schemes are being evolved by companies. तो यहाँ कंपनीज क्या करती हैं, जो विद जो कंट्रीज़ में जो काम करती हैं, नेशनल कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो मुख्तलिफ स्कीम्स बनाती हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें. So this is second point, that the demand of the customers it becomes its level increases. So the level of the demands of the customers it increases. It is second point when the government policy changes. Third is rapidly changing technological environment. इसमें क्या होता है कि सभी कंपनीज जब वो क्या करती हैं, जब फॉरेन कंपनीज भी मतलब यहाँ आ जाती हैं तो उससे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे है वो चेंज होता जा रहा है. यहाँ तक हम क्या करते थे, हम नेशनल ये जो है हमारी जो अपनी टेक्नोलॉजी है, होम टेक्नोलॉजी, हम वो इस्तेमाल करते थे. लेकिन जब कंपटीशन बढ़ गया तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें भी फॉरेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है टू इम्प्रूव आवर गुड्स एंड सर्विसेज.
we have to use more and more new equipments and methods in order to face the competition and to survive in the market. تو اس میں ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو وٹ وی ہیو ٹو ڈو, وی ہیو ٹو انویسٹ مور money for research and development, for innovation, for the development of the product. So this is what happens when there is a change in the government policy. What happens that we have to change our technological, there is a change in the technological environment. Fourth is necessity for change. یہ کیا ہوتا ہے, چینج جو ہے وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے. Because market forces, they are now dynamic, they are now static. تو فرمز کے انہیں کیا کرنا پڑتا ہے, they have to change continuously their activities so that we know that it is a consumer market. In the market in which we survive, it is a consumer market, because we have to act upon the needs and desires of the customers. So there is inevitable necessity, there is inevitable change. یعنی چینج جو ہے اس میں کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے, ہمیں لازماً جو ہے چینج کرنی پڑتی ہے. دیر از نو ریجیڈیٹی ناؤ, وی ہیو ٹو بی فلیکسیبل, وی ہیو ٹو ماڈیفائی our policies, our operations, so that we have to be proactive for preparing, for manufacturing the product, for preparing our services. So there is necessity for change. Fifth is need for developing human resource. انسان جو ہیں, کارکن جو ہیں, ہمارے یہ ٹیکنیکل ٹیم جو ہے, ہمیں ان کو کیا کریں, ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. Because now we need, as manufacturers, as the owners, as the businessmen, we need skilled, trained and competent human resource. اب تک کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی فرد کام جانتا ہو یا نہ جانتا ہو تو ہم اسے اپنی کمپنی میں امپلائی کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے, اب جو چینجز گورنمنٹ پالیسی جو اب چینج ہوئی ہیں تو ہمیں کیا کرتا ہے, ہمیں ڈیولپنگ ہیومن ریسورس کی ضرورت پڑتی ہے. سکسth ہے مارکیٹ اورینٹیشن. So what happens now, due to the changes in the government policies, market has become consumer oriented. So from what it has to do, it has to study the market situation and then it has to produce the goods according to the demands of the customers. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو مارکیٹ ہے it is consumer oriented. It is activated by customers and consumers. So when there is change in government policy, what we have to produce such products which fulfill the demands of the customers. So in that very direction we have to make the market research to see what are the needs and demands of the customers. Seventh is loss of budgeting support to the public sector. اس سے کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے. جب بھی پالیسیز جو ہیں فارمولیٹ کرتی ہے گورنمنٹ, تو اس سلسلے میں پبلک سیکٹر جو ہے وہ ویک بن جاتا ہے. پبلک سیکٹر جو ہے اس سے فائنانسنگ جو ہے زیادہ نہیں کی جاتی ہے, تو ہمیں اپنے ریسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں. سروائیو کے لیے, گرو کرنے کے لیے we have to use our own resources, because government in that very case what happens that government supports this government sector. There are least developing chances for public sector. Now eighth is threat from multinational corporations. ہم جانتے ہیں کہ اب کیا ہے, ہمیں خوف پیدا ہوتا ہے, ہمیں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ جب ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی وجہ سے, کیونکہ جو کمپنیز ابراڈ کام کرتی ہیں تو جب گورنمنٹ پالیسیز چینج ہوتی ہیں تو کیا ہے, گورنمنٹ ان کے فائدے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں یا اپنی پالیسیز فارمولیٹ کرتی ہے. تو اس میں کیا ہے, انڈین کمپنیز they are facing threats and are having subordinate position in joint venture. جوائنٹ وینچر جب دونوں پبلک پرائیویٹ کمپنیز کام کرتی ہیں تو یہ جو ہیں انڈین کمپنیز جو ہیں انہیں اس سلسلے میں دوسری لیول, دوسرا رتبہ, دوسرا سٹیٹس مل جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ان کو کیا ہوتا ہے, تھریٹ مل جاتی ہے. تھریٹ فرام ملٹی نیشنل, یہ جو ہے ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہیں ان کی طرف سے تھریٹ ہوتی ہے جو کہ انڈین کمپنیز ہوتی ہیں.
کیونکہ کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے اور یہ جو نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے. 9th ہے کارپوریٹ vulnerability. It means with increased presence of ملٹی نیشنل کمپنیز. اب یہاں جو ہیں یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز آ جاتی ہیں تو یہ جو ہے فائنانشیل ویکنیس جو ہے ہماری کمپنی جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اب جو فارین کمپنیز جو ہیں دے بیکم اویئر آف انکمپٹنسیز آف انڈین کمپنیز. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انڈین کمپنیز جو ہیں ان میں کیا کمی ہے, ان میں کیا خامی ہے, انہیں کمزوری کیا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے انہیں وہ اپنے پروگرام یا جو بھی سٹیپس اٹھاتے ہیں اس سلسلے میں انہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کی نیشنل کمپنیز جو ہیں انہیں کیا کمزوری ہے. لاسٹ ہے انہینسڈ فوکس آن ایکسپورٹس. اس میں کیا ہے گورنمنٹ پالیسی جو ہے ہمیشہ ان کا فوکس جو ہے وہ ایکسپورٹ پر زیادہ رہتا ہے. یعنی وہ ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں جو کہ ابراڈ چلی جاتی ہیں, جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے کمپیٹنٹ ہوتی ہیں, ایلیجیبل ہوتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے یہاں کی کمپنیز جو ہیں جو سیکنڈ لیول کی کمپنیز جو ہیں جو کہ یہاں ہماری ٹیکنالوجی ہے نیشنل ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے, جن کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہوتا ہے, جن کے پاس ایکسپیرینسڈ یہ جو ہیں ہیومن ریسورس نہیں ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. کیونکہ گورنمنٹ کا تمام جو سٹریس جو ہوتا ہے فوکس جو ہوتا ہے وہ کن پہ رہتا ہے ایکسپورٹس پر. وہ ایسا پروڈکٹ تیار کرتے ہیں, وہ انہی کمپنیز کو سپورٹ کرتی ہیں جو کہ ایکسپورٹ مال تیار کرتی ہیں. تو وہ کمپنیز جو ہیں پیچھے رہ جاتی ہیں جو کہ یہاں کے اپنی کسٹمرز کے لیے چیزیں تیار کرتی ہیں, کیونکہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ ہائی لیول کی نہیں ہوتی ہیں, وہ گڈ کوالٹی کی نہیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے جو کسٹمرز یا کنزیومرز یا کمپنی جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. So these are some of the things that reveal that when there is change in government policies in India, whatever it is impact on the business sector in India. Thanks.